نزول وحی کا واقعہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ سورۃ العلق آیت 1 تا 5۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ فرمان الہی۔ ترجمہ: اس کو ایمانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ سورۃ الشورى آیت 193 تا 194۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 3۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان کو نزول وحی کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں توراۃ اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ مزید جانیے، ناموس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔